السلام علیکم ویورز، آپ بھی یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں موسم سرما میں مونگ پھلی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اسے صدیوں کی سوغات بھی کہا جاتا ہے اور مونگ پھلی کو غریبوں کا بادام بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو مونگ پھلی کی کچھ حیران کن فوائد کے بارے میں بتاؤں گی اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ کن صورتوں میں اس کا استعمال نقصان کا باعث بن سکتا ہے اور ماہرین مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی پینے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس پر بھی میں بات کروں گی۔ ویڈیو نہایت اہم ہے، اس لیے اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ مونگ پھلی ایک پھلی دار پودا ہے، لیکن اس کا شمار بے جات میں ہوتا ہے۔ مونگ پھلی لوگ کچا، بھون کر اور ابال کر بھی استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کو مختلف پکوانوں میں شامل کر کے ذائقے دار پکوان بنایا جاتا ہے۔ خاص طور پر میٹھے پکوانوں میں مونگ پھلی کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، جو کہ نہ صرف ان پکوانوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے بلکہ ان پکوانوں میں خوشبو اور ذائقے کو بھی پیدا کرتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کن صورتوں میں مونگ پھلی نقصان کا باعث بن سکتی ہے، لیکن پہلے اس کے فائدے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق مونگ پھلی میں وٹامن، منرلز اور غذائی اجزاء اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتی ہے اور جسمانی توانائی میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ اس میں موجود سارے اجزاء جسمانی توانائی کے حصول کے لیے فائدہ مند ہے۔ یاد رہے کہ مونگ پھلی کا استعمال پتے کی پتھری سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف 29 گرام مونگ پھلی کو ہر ہفتے استعمال کرنے سے پتے کی پتھری یا پتے کے امراض کا خطرہ 25% تک کم ہوتا ہے۔ جسمانی وزن بڑھنے کا امکان کم ہوتا ہے۔ جو خواتین مونگ پھلی ایک ہفتے میں کم از کم 2 بار کھاتی ہیں، ان میں وزن کا امکان دیگر کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ مونگ پھلی کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کا استعمال فالج کا خطرے کو کم کرتا ہے اور مونگ پھلی کھانے سے جسم میں نائٹرک آکسائڈ بننے کا عمل بہتر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں فالج کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ مونگ پھلی میں موجود وٹامن ای اور جلد اور بلغمی جھلی کے نقصانات کو مستحکم رکھنے میں مدد دیتا ہے، جس سے جسم میں گردش کرنے والے فری ریڈیکلز کے نقصانات سے بچنا ممکن ہوتا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ مونگ پھلی میں موجود کولیسٹرول نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے، جبکہ فائدہ مند کولیسٹرول کی سطح کو بڑھاتا ہے۔ مونگ پھلی میں موجود مونو سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز خون کے شریانوں کی امراض کی روک تھام کرتا ہے۔ امراض قلب، الزائمر اور انفیکشن سے تحفظ۔ مونگ پھلی میں موجود پولی فینولک اینٹی آکسیڈنٹس امراض قلب، کینسر، اعصابی امراض اور فنگل انفیکشن سے روک تھام میں بھی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ ویورز، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ مونگ پھلی سے بھی وہی فوائد حاصل ہوتے ہیں جو کہ روزانہ بادام کھانے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو غریبوں کا بادام بھی کہا جاتا ہے۔ بادام کی طرح مونگ پھلی میں بھی بلڈ شوگر ریگولیٹ کرتی ہے۔ مونگ پھلی میں موجود مینگنیز، کیلشیم، چربی اور کاربوہائیڈریٹ کو جذب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس سے خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنا ممکن ہو جاتا ہے اور ڈپریشن سے لڑنے میں مونگ پھلی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جسم میں سیروٹونین کی کم سطح ڈپریشن کا باعث بنتی ہے۔ مونگ پھلی میں موجود ایک جز ٹرائٹوفین سیروٹونین کے اخراجات کو بڑھاتا ہے، جس سے ڈپریشن میں لڑنے میں مدد ملتی ہے۔ ویورز، یہاں مرد حضرات کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے۔ انٹرنیشنل جرنل آف انفیکٹ ریسرچ میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق ان قدرتی غذاؤں میں مونگ پھلی کو ایک خاص مقام حاصل ہے، جو کہ مردانہ حضرات کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کا شمار عام پائی جانے والی سستی غذاؤں میں ہوتا ہے، لیکن مردانہ صحت کے لیے یہ ایک بیش بہا قیمتی غذا کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں موجود وٹامنز، فائبرز اور صحت بخش مونو سیچوریٹڈ چکنائی ایک خاص تعصب سے پائی جاتی ہے، جو کہ مردانہ صحت کے لیے جادوئی اثر رکھتی ہے۔ تو ویورز، یہ تھے چند خاص حیران کن فوائد جو کہ مونگ پھلی کھانے سے حاصل ہوتے ہیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں یہ کہ مونگ پھلی کس کے لیے کس وقت نقصان کا باعث بن سکتی ہے اور کن لوگوں کو ماہرین نے مونگ پھلی کھانے سے خبردار کیا ہے۔ تو یاد رکھیے، ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یرقان اور معدے کے امراض میں مبتلا افراد مونگ پھلی کے زائد استعمال سے دور رہیں، تاہم کم کھانے سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سانس کے امراض میں مبتلا یا دمے کے امراض میں مبتلا لوگوں کو مونگ پھلی کھانے کا استعمال
فائدے کی بجائے نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ماہرین کا کہنا ہے کہ جسم میں خارش ہونے کی صورت میں مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے، اس سے خارش میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے حاملہ خواتین کے لیے بھی ایک اہم اور ضروری التوا ہے کہ وہ مونگ پھلی کا استعمال ترک کر دیں۔ اگر انہیں یہ خشک میوہ پسند ہے اور اسے کھانا چاہتی ہیں تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں رائے لے لیں۔ اسی طرح کھانسی کی صورت میں بھی مونگ پھلی کا استعمال بالکل نہ کریں، کیونکہ یہ چکنائی سے بھرپور میوہ ہے اور کھانسی میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ ماہرین خوراک کی رائے کے مطابق مونگ پھلی کو زیادہ پکایا نہ جائے، اس سے اس میں موجود کیمیائی مادے ضائع ہو جاتے ہیں۔ مونگ پھلی تمام میوہ جات میں سب سے سستا میوہ ہے، جسے امیر اور غریب بآسانی خرید سکتے ہیں۔ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ مونگ پھلی اخروٹ کا متبادل ہے۔ جو اخروٹ نہیں خرید سکتے وہ مونگ پھلی بھی خرید کر اخروٹ والی تمام اجزاء کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ویورز، ہر قدرتی غذا چاہے پھل ہو، میوہ جات ہو یا کوئی اور غذا، اس کے استعمال میں ہمیں اعتدال کے ساتھ کام لینا چاہیے، اور یاد رہے کہ ہر قسم کی خوراک کے استعمال میں ماہرین کچھ احتیاطیں بھی بتاتے ہیں۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ موسم سرما میں مونگ پھلی کھانے کا شوق تو اکثر افراد کو ہوتا ہے، مگر کیا آپ اس بات کا علم ہے کہ اس گری کو کھانے کے بعد پانی پینا صحت کے لیے کیسا ہے؟ آیا آپ کو مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے؟ آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی پینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے ایسا سنا ہے تو یہ بات درست ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں کھانسی اور گلے میں خراش ہو سکتی ہے۔ اگرچہ یہ سائنسی طور پر ثابت شدہ نہیں ہے، مگر کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حوالے سے کئی خیالات گردش کر رہے ہیں، جن میں سے طبی سائنس کو بھی فی الحال ثابت نہیں کیا۔ لیکن یاد رہے کہ مونگ پھلی میں چکنائی موجود ہوتی ہے، اور اس سے چکنائی کی وجہ سے یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس پر پانی پینا نقصان کا باعث ہے۔ یہ چکنائی پانی پینے کی وجہ سے جم سکتی ہے۔ یاد رہے کہ کچھ ماہرین کھانے کے بعد پانی پینے کو اچھا عمل نہیں سمجھتے، کیونکہ اس سے بدہضمی یا تیزابیت کا امکان بڑھتا ہے، اس لیے کم از کم 10 سے 15 منٹ تک انتظار کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک خیال یہ بھی ہے کہ مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی پینا معدے کے لیے مسئلے کا باعث بن سکتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ یہ سوال جو عام لوگوں کے ذہن میں گردش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا مونگ پھلی موٹا کرتی ہے؟ تو اس بارے میں خیال یہ ہے کہ چونکہ مونگ پھلی جیسی گری قدرتی طور پر خشک ہوتی ہے، تو ان کے کھانے سے پیاس محسوس ہوتی ہے، اور اس میں موجود تیل کی موجودگی پانی سے دور رہنے کو بہتر ثابت کرتی ہے۔ اس خیالات کے مطابق زیادہ تیل والی غذائیں یا گری کھانے کے بعد غذائی نالی میں چربی کا اجتماع ہو سکتا ہے، جو کہ گلے میں خراش اور کھانسی کا باعث بنتی ہے۔ ویسے یہ اب تک ثابت نہیں ہو سکا۔ ویورز، یہ انفارمیشن ماہرین کی پیش کرتا تھی جو میں نے اب تک پہنچائی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے استعمال کے حوالے سے اپنے مالک سے ضرور مشورہ کر لیں، کیونکہ آپ کی صحت کی کیفیت کے بارے میں آپ کا مالک ہی بہتر جانتا ہے، اور وہ آپ کو بہترین طور پر بتا سکتا ہے کہ مونگ پھلی آپ کو کھانا چاہیے یا نہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری آج کی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔